السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ محترم ناظرین کرام، 7 روزہ کورس کا آج دوسرا درس لے کر، دوسرا ایپیسوڈ لے کر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے عقیدہ صحیحہ کی اہمیت، عقیدہ صحیحہ کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کے بنیادی مراجع و مصادر وغیرہ کے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آج دوسرا درس ہے، اور اس درس میں جو عقیدہ کی سب سے بنیادی بات ہے، یعنی عقیدہ توحید، یعنی توحید کے متعلق، توحید کی قسموں کے متعلق باذن اللہ وضاحت کی جائے گی۔ دیکھیے، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کے تنفیذ کے لیے بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ لوگ اللہ کو ایک جانیں اور توحید میں پختہ اور کامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے علماء اکرام نے یہ بات ذکر کی، مفسرین اعظام نے، کہ لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ لیوحدون، تاکہ لوگ اللہ کو ایک جانیں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التوحید هو اول ما دعت الیہ الرسل، التوحید هو اول ما دعت الیہ الرسل وآخر ما دعت الیہ الرسل۔ توحید ہی انبیاء کی دعوت کا آغاز اور انبیاء کی دعوت کا انجام ہے۔ یعنی پورے زندگی کا اگر خلاصہ لیا جائے، پورے زندگی کا اگر خلاصہ ذکر کرنا چاہے کوئی انسان، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا خلاصہ صرف اور صرف عقیدہ توحید کی تبلیغ ہے، صرف اور صرف عقیدہ توحید کی تبلیغ ہے۔ تو توحید کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کیا جائے، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ تو توحید ہی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ توحید ہی انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور ہے۔ جب توحید کی بات کی جاتی ہے، جب یہ بات ذکر کیا جاتا ہے کہ عبادتیں صرف اللہ کی جائے، عبادتیں جو اللہ کا حق ہے اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، تو عبادت کا مطلب اور معنی بھی جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، عبادت کا مطلب یہی ہوا کہ ہر وہ اقوال اور اعمال جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان اقوال و اعمال و افعال میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور اس کو اللہ کے لیے انجام دینا یہی عبادت کہلاتا ہے۔ یعنی ہر اقوال و اعمال اور افعال اور بندہ کا جو بھی کام ہے، اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دینا یہی عبادت ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ناظرین کرام، ہر عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنے کا نام توحید ہے، اور اس عبادت کو کسی اور کی طرف پھیل دینے کا نام، یا اس میں کسی اور کو شریک کر دینے کا نام شرک ہے۔ تو جب توحید کی بات ہو رہی ہے، جب توحید سے میں نے اپنی بات شروع کیا، تو اس سے یہ بات اخذ کرتے ہوئے ہم آگے چلیں کہ توحید کی علماء اکرام نے کتاب و سنت کے نصوص جمع کر کے توحید کے مسائل کو جو واضح کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔
तौहीद की 3 किस्में। ये बात भी वाज़ेह रहे, बाज़ कमअक्ल ये कहते हैं कि ये 3 किस्में कहाँ है, यानी किसी हदीस में ये 3 किस्में आई है या कुरान में अल्लाह ने कहा है कि यह तौहीद की 3 किस्में, नहीं। इस तरह के मसाइल को ये किताब व सुन्नत के जो नुसूस वारिद हैं, तौहीद के ताल्लुक़ से जो नुसूस वारिद हैं, उलमा ने उसी नुसूस से ये अख़ज़ किया है कि तौहीद 3 तरह की है। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। और इसकी दलील भी है, कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादति हल तअलमु लहू समिया। अल्लामा इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह और दूसरे उलमा ने यह बात ज़िक्र की कि इस आयत में, सूरह मरियम की इस आयत में तौहीद के तीनों किस्मों की दलील मौजूद है। तौहीद के तीनों किस्मों की दलील मौजूद है। आयत देखिए, अल्लाह ने कहा रब्बुस समावाति वल अर्द। अल्लाह कौन है? अल्लाह आसमान व ज़मीन का रब है। इस लफ्ज़ से तौहीद रुबूबियत का इस्बात होता है। उसके बाद अल्लाह ने कहा रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, अल्लाह आसमान व ज़मीन और उसके दरमियान जो कुछ है सब का रब है। इससे तौहीद रुबूबियत साबित होती है। आगे अल्लाह ने कहा कि फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही, तो अल्लाह ही की इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। अल्लाह की इबादत करो, उसकी इबादत पर जमे रहो। ये क्या है? ये तौहीद उलूहियत है। और उसके बाद आखिर आयत के आखिरी टुकड़े में ये कहा गया कि हल तअलमु लहू समिया, कि अल्लाह के मिस्ल, अल्लाह की तरह किसी को जानते हैं आप? यानी इससे उलमा कहते हैं कि इससे तौहीद अस्मा व सिफ़ात का इस्बात होता है। यानी तौहीद अस्मा व सिफ़ात और तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत सब का ज़िक्र आगे आ रहा है। तो सबसे पहली बात यह कि तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत क्या है? अल्लाह ताला को उसके अफ़ाल में यकता जानना, या ये तारीफ़ की जाए कि अल्लाह ताला को खालिक व मालिक और मुदब्बिर मानना। अल्लाह को खालिक व मालिक और मुदब्बिर मानना, जैसे ये मान लिया जाए कि कायनात को, ये माना जाए कि कायनात को पैदा करने वाला, कायनात को पैदा करने वाला, बर्पा करने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह खालिक है। इसी तरह अल्लाह मालिक है। इस दुनिया में जो कुछ है, इस कायनात में जो कुछ है, सब का मालिक अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। क़यामत के दिन ये ऐलान किया जाएगा कि लिमनिल मुल्कुल यौम, कि आज के दिन बादशाहत किसके लिए। इसीलिए हम लोग हर नमाज में पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा, और सूरतुल फातिहा में हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह जो है वो मालिक यौमिद्दीन है, बदले के दिन का मालिक है। तो अल्लाह दुनिया का भी मालिक है, बदले के दिन का भी मालिक है, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। इसी तरह अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह राज़िक़ है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता। इस बात पर हमारा अक़ीदा होना चाहिए, इस बात पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही राज़िक़ है, अल्लाह के अलावा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं है। इसीलिए रिज़्क़ का मसला ऐसा है कि रिज़्क़ के ज़रिए अल्लाह ने अपने तौहीद पर दलील दी और ये कहा कि इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़ा फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूहु, कि बेशक जिसकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो वो तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक नहीं है, बल्कि रिज़्क़ का मालिक कौन है? रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़ा फ़ब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ वअबुदूहु, तो रिज़्क़ की तलाश अल्लाह के पास करो। अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह के अलावा कोई इस दुनिया में रिज़्क़ देने वाला नहीं है। तो अल्लाह के पास रिज़्क़ तलाश करो और उसी की इबादत करो। जिसकी नेमतों के साए तले हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी की इबादत कीजिए, उसी के आगे सर झुकाइए, उसी को खालिक व मालिक मुदब्बिर कायनात मानिए और उसके अलावा किसी और को राज़िक़ कभी ना मानिए। तो राज़िक़ अल्लाह है, मुदब्बिर कायनात अल्लाह है। ये सब क्या है? ये सब तौहीद रुबूबियत है। अल्लाह ने कहा कि देखो अला लहुल खल्क़ वल अम्र, पैदा करना, हुक्म देना, ये सब काम ये अल्लाह का काम है। ये सब का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह फातिर में फरमाया कि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द, कि अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान व ज़मीन से रिज़्क़ दे? कि अल्लाह के अलावा कोई और भी खालिक है जिसे आसमान व ज़मीन में जो तुम्हें रिज़्क़ दे? यानी अल्लाह के अलावा कोई और खालिक नहीं है। ये हर चीज़ का खालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि मुशरिकीन भी तौहीद रुबूबियत को मानते थे। मुशरिकीन भी तौहीद रुबूबियत को मानते थे। वो उनके यहाँ जो लफड़ा था, जिस बात से उनका इनकार था, या जो जिस तौहीद के वो मुनकिर थे,
وہ آگے جو باتیں آ رہی ہے توحید یعنی توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان سارے چیزوں کے وہ منکر تھے، لیکن اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ اسی لیے قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا، جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا تو وہ یہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح کہا گیا کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اگر تمہیں علم ہو تو بتاؤ، تو وہ ضرور بضرور یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو وہ خالق تو مانتے تھے، مالک تو مانتے تھے، لیکن عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے، عبادت میں وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ صرف اللہ کو خالق مان لینے سے ہم موحد نہیں ہو سکتے، یعنی صرف توحید ربوبیت کو مان لینے سے، صرف توحید ربوبیت کو مان لینے سے کوئی انسان پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مان لینا کہ اللہ خالق و رازق ہے، یہ انسان کو مسلمان بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ ساری عبادتیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے نہ کر لیں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار تو مشرکین عرب بھی کرتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار دوسرے قوم والے بھی کرتے تھے، لیکن ان کے یہاں توحید الوہیت نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے انہیں مشرک ٹھہرایا۔ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے باوجود انہیں مشرک ٹھہرایا گیا۔ تو یہ توحید کی پہلی قسم تھی، توحید ربوبیت۔ اب دوسری قسم توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو بات میں نے بیان کی ابھی کہ تمام عبادات کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لینا، یہ توحید الوہیت ہے۔ یہ یعنی میں اصطلاحی بالکل تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں اس کا خلاصہ دے رہا ہوں کہ تمام عبادات کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرنے کا نام ہی الوہیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب عبادت کی بات آئی تو علامہ ابن تیمیہ کی عبارت میں آپ لوگوں کو سناتا چلوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ کہا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ جب توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام عبادات کو اللہ کے لیے خاص کر دیا جائے تو عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر اس قول اور عمل کا نام ہے، ہر اس قول اور عمل کا نام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ اس جملے کا خلاصہ ہے کہ ہر اس قول و عمل جسے اللہ پسند فرماتا ہے وہ عبادت ہے۔ تو توحید الوہیت کے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں۔ جتنے انبیاء کو بھیجا گیا ان کے دعوت توحید الوہیت کے ارد گرد گھومتی تھی، توحید الوہیت کے لیے ہی انہیں بھیجا گیا۔ کہا گیا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ پہلی دعوت جو ہونی چاہیے، ایک داعی کی پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ کو حقیقی معنوں میں معبود جانیں، اللہ کو حقیقی معنوں میں معبود جانیں، صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی و پیغمبر تسلیم کریں۔ تو توحید الوہیت کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ لوگوں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اس کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ یعنی عبادت صرف نہیں کرنا ہے بلکہ عبادت کرنا ہے، اور عبادت کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ سارے ذات کی، سارے معبودان باطلہ کی عبادت سے انکار کرنا ہے۔ اس لیے ایک بات میں ذکر کرتا چلوں جو بات یاد رکھنے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب مطلب بیان کیا جائے، جب ترجمہ کیا جائے تو یہ بیان کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ یہ ترجمہ نہ کیا جائے، یہ مطلب نہ بیان کیا جائے کہ نہیں ہے کوئی معبود، بلکہ یہ بیان کیا جائے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے مگر اللہ۔ یہ یعنی یہ تسلیم کیا جائے کہ حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں معبود تو بہت ہیں۔ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جا رہی ہے، تو عبادت تو دنیا میں بہت سارے ذات کی لوگ کر رہے ہیں، شجر و حجر، پیر فقیر ولی، بہت سارے ذات کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو تسلیم کرنا ہے وہ یہ کہ حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ عبادتوں کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے بندہ، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو ایک ماننا،
یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں گوناگوں نعمتوں سے نوازا، تو یہ اللہ کا حق، اللہ کے تعلق سے ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے وہ یہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اللہ پر حق یہ ہے، اللہ پر کوئی آدمی، کوئی ذات، کسی کو اتنی جرات نہیں ہے کہ وہ اللہ پر کوئی چیز واجب کرے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے یہ چیز فرض کر لی ہے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے مومنین کے لیے، موحدین کے لیے، جو اہل توحید ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اگر کسی کو شریک نہیں کریں گے تو اللہ انہیں عذاب بھی نہیں دے گا، تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے بچائے گا۔ تو عبادت کی بات ہوئی کہ عبادت کو اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے انجام دینا، تو عبادت کی بہت ساری مثالیں، جیسے دعا یہ عبادت ہے، تو دعا صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے، دعا صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ دوسری ذات کو، دوسری ہستیوں کو پکارتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، حالانکہ وہ ذات جس کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی دعا سے غافل ہے، وہ نہیں سن سکتا، وہ نہیں سن سکتا۔ آپ کسی مرے ہوئے ہستی کو پکار رہے ہیں، آپ کسی پیر فقیر کو پکار رہے ہیں، آپ کسی قبر میں مدفون بڑے سے بڑے اولیاء کو بھی پکار رہے ہیں، لیکن تو وہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتا۔ اور اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکار رہا ہے۔ آپ ذرا دماغ لگائیے اور یہ سوچئے کہ آپ کسی اور کو پکاریں گے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، یا وہ کہیں اور کسی دوسرے سرے پر، کہیں اور دنیا کے کسی دوسرے کونے پر وہ ہے، آپ اسے پکار رہے ہیں، وہ آپ کو کی پکار کو نہیں سن سکتا۔ لیکن اللہ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ آگے پیچھے، ماضی، حال، مستقبل، سب کا علم اللہ کو ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کل کیا کریں گے، آپ نے کل کیا کیا، یہ سب اللہ جانتا ہے، پل پل کی خبر ہے اللہ کو، جو بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے سے اللہ واقف ہے۔ تو عبادت کا مستحق، دعا کا مستحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اگر اے نبی، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، اللہ کے تعلق سے بندے سوال کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ دیکھیے یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کی ذات کے تعلق سے اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب دو ٹوک انداز میں یہی دیا جائے گا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ لیکن اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم ہر جگہ کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر آدمی کے متعلق ہے، ہر ذرے کے متعلق ہے، ہر چیز کے متعلق ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ایسی ہے تو دعا کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے مانگیے اور خوب مانگیے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ عبادت ہے اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ مانگیے، خوب مانگیے، یہ دعا، یہ عبادت ہے، اور اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ بندے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بندے اللہ سے مانگیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیں، بلکہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ سبحانہ و تعالی نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حل من سائل فاعطیہ، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو سنوں، اس کے مناجات کو سنوں، اس کی فریاد کو میں سنوں اور اس کی فریاد کو میں پورا کروں۔ کوئی ہے ایسا؟ یعنی اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔
تو دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کوئی کسی اور کی کرنا یہ شرک ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، نماز اللہ کے علاوہ کسی اور، نماز کے کسی عمل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ سجدہ، رکوع، تعظیم کے طور پر جھکنا، یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے کہا کہ فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، قربانی کرو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے، نبی کو یہ سکھلایا گیا کہ نبی یہ کہیں کہ اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، زندگی کا ایک ایک ساری مراسم عبودیت، بندگی کے سارے طور طریقے، یہ سب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ان عبادتوں کا مستحق نہیں ہے۔ تو چاہے روزہ ہو، قربانی ہو، نماز ہو، خوف ڈرنا، یہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو۔ حقیقی خوف صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے، اللہ کے عقاب سے ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ہونا چاہیے، اللہ کے تیار کردہ جہنم سے ہونا چاہیے۔ جہنم میں نو بنو جو عذاب ہیں اس سے انسان کو خوف کھانا چاہیے، دنیا کی کسی ذات اور کسی شے سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح امید صرف اور صرف اللہ سے لگانی چاہیے، امید یہ صرف اور صرف اللہ سے لگانی چاہیے۔ توکل اور اعتماد، بھروسہ، یہ صرف اللہ کے اوپر کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو صرف اور صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ کچھ عبادتیں میں نے گنائی، کچھ عبادتوں کا میں نے اگزامپل دیا، میں نے عبادتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سب عبادت ہے، اور یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہی یہی عبادت ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ان تمام ناموں و صفات پر ایمان لانا جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہے، ان تمام ناموں اور صفات پر ایمان لانا جو کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو جو بھی صفات اللہ کی وارد ہوئی ہیں، جو بھی نام اللہ کے وارد ہوئے ہیں، ان سارے ناموں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ان سارے ناموں پر، ان ساری صفاتوں پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اہل سنت کا یہی موقف ہے، اہل سنت کا یہی اصول ہے کہ جو بھی اسماء و صفات وارد ہوئی ہیں، جو بھی اسماء و صفات وارد ہوئی ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بغیر کی تمثیل، بغیر تحریف، بغیر تعطیل کے۔ ابھی ان ساری چیزوں کی وضاحت میں ایک ایک کر کے کروں گا۔ پہلی بات یہی کہ سارے اسماء و صفات جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان اسماء و صفات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان اس پر بھی ہے کہ بہت سارے ایسے اسماء و صفات ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا علم ہمیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا تذکرہ حدیث میں فرمایا ہے۔ تو اللہ کے جو بھی نام ہیں، جو بھی صفات ہیں، ان صفات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جیسی صفت اللہ کی ہے ویسی صفت کسی کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کی صفت یہ وارد ہوئی کہ اللہ علم والا ہے، اللہ علیم ہے، لیکن اللہ کے علم کے جیسا کسی اور کا علم نہیں ہے، اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ کے حکمت جیسی کسی کی حکمت نہیں ہے، اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ یا اللہ کی ذات کے حوالے سے جو جن صفات کا ذکر ہوا ہے، جیسے اللہ کے لیے آنکھ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے دوسری صفات کا تذکرہ فرمایا گیا، جیسے کہا گیا تجریبی اعیننا جزاء لمن کان کفر۔ اللہ کے آنکھ کے اس بات کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تجریبی اعیننا، یہ کشتیاں ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ہاتھ کے تعلق سے ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ آپ ہوشیار رہیں اس بات سے، بعض لوگ یا بعض علماء اس طرح کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے کبھی کبھار بھٹک جاتے ہیں، اور یہ کہہ جاتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں
ملکی ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں بادشاہت ہے، یا جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے۔ ہاتھ کے لفظ کا ترجمہ اور مطلب قبضۂ قدرت سے کرنا یہ سلف کا موقف نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا صحابہ کا موقف نہیں ہے، بلکہ اگر ہاتھ کا لفظ وارد ہوا ہے تو اس کا مطلب ہاتھ ہے، اگر آنکھ کا لفظ وارد ہوا ہے تو اس کا مطلب آنکھ ہے، اور جن صفات کا ذکر جیسے ہوا ہے وہ ایسے ہی اس پر ایمان رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس آیت میں پورا اہل سنت کا منہج بیان کیا گیا ہے، اس آیت میں اہل سنت کا پورا منہج جمع ہو گیا ہے کہ اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنت کا کیا منہج ہے۔ اس لیے کہ آیت کے پہلے ٹکڑے میں لیس کمثلہ شیء پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو میں نے جو بات کہی تھی کہ اسماء و صفات پر ایمان رکھنا ہے بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، تو اس آیت میں اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ کی ذات کو مخلوق کے مثل نہیں قرار دیا جائے گا، اللہ کی صفات کو مخلوق کے صفات کی طرح قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی آنکھ مخلوق کی آنکھ کی طرح ہے، اللہ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، یہ کہنا غلط ہے، سلف کا یہ موقف نہیں ہے۔ تو اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، یہ مثلیت کی نفی ہو گئی، یہ تشبیہ کی نفی ہو گئی۔ اور اس کے بعد آیت کے آخری ٹکڑے میں کہا گیا کہ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو آیت کے آخری حصے میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے لیکن وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی آیت کے دو حصے میں دونوں باتوں کو بیان کیا گیا کہ اہل سنت صحابہ و تابعین ائمہ اعظام جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں سلف صالحین، ان کا موقف کیا ہے صفات کے باب میں کہ ہم صفات کو مانتے ہیں جیسے وارد ہوئی ہے، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں صفات کے تعلق سے ہمیں صفات کو ماننا ہے بغیر تمثیل کے، بغیر مثال دیے ہوئے، بغیر تحریف کے۔ تحریف ہم نہیں کریں گے، یعنی معنی میں ہم تحریف نہیں کریں گے کہ ید کا لفظ عربی زبان میں جس معنی میں وارد ہوا ہے ہم اس کو وہی معنی میں بیان کریں گے، وہی معنی میں رکھیں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ ید سے مراد معنی مجازی ہے، ید کا مطلب کچھ اور ہے، عین کا مطلب جاسوس ہے، عین کا مطلب نگرانی ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو لفظ جس لفظ میں وہ لفظ جس معنی میں وہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا آ رہا ہے ہم اسی میں اسے مانیں گے، اسی میں اس کا استعمال مانیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے، اللہ کے لیے ہاتھ ہے۔ تو بغیر تحریف معنی میں ہم تحریف نہیں کریں گے، بغیر تمثیل، بغیر تحریف، بغیر تعطیل، اور تعطیل بھی ہم نہیں کریں گے۔ تعطیل کا مطلب یہ ہو کہ ہم اس صفات کو مانیں نہ نفی کر دیں، جیسا کہ بہت سارے گروہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، وہ علمی بحث ہے، خالص علمی بحث ہے جس میں بہت سارے ایسے گمراہ فرقوں کا بیان ہے جو گمراہ فرقے اللہ کی اسماء و صفات کو نہیں مانتے، جیسے جہمیہ ہو گئے۔ جہمیہ جو اصل میں معطلہ ہیں، جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی تعطیل کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ یا اشاعرہ ہیں، بہت ساری صفات کو وہ بھی نہیں مانتے کچھ صفات کو چھوڑ کر۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں قدریہ ہیں جو بہت ساری صفات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے باطل فرقے ہیں جو صفات کا انکار کرتے، صفات کو نہیں مانتے۔ اہل سنت صفات کو مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہے لیکن مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے۔ تو اس آیت میں دونوں چیز بیان کیا گیا کہ اللہ کی صفات بھی ہے اور اللہ کے مثل کی کوئی ایسی اور کی صفات نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے، یا یہ پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر مستوی کیسے ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ یعنی ہم مثال میں دے رہا ہوں، ہم اللہ کی ذات ان مخلوق سے بالا تر ہے، مخلوق کی ساری مثالوں سے بالا تر ہے۔ فسبحان اللہ عما یصفون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر اس اوصاف سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں کسی بھی چیز پر بیٹھتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی بھی مخلوق کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کسی بھی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، اور عرش یہ مخلوق ہے تو اللہ کی ذات عرش کی بھی محتاج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آپ سے یہ پوچھے، کوئی آدمی آپ کو اس طرح آپ کے دماغ میں ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی ذات عرش پر مستوی کیسے ہے، تو آپ جواب یہ دیجئے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
लैसा कमिस्लिही शै वहुव अस्समीउल बसीर वहुव अस्समीउल बसीर, अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं और वो अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन कैसे मुस्तवी है? इमाम मालिक ने इसीलिए कहा कि अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूलुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन। कहते हैं इमाम मालिक ने कहा कि देखो इस्तिवा मालूम है, कि बस हमें ये मालूम है, अल्लाह ने कुरान में खबर दी कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन अल्लाह कैसे मुस्तवी है ये हमें मालूम नहीं है। अल्लाह कैसे मुस्तवी है हमें मालूम नहीं है। अल इस्तिवाउ मालूमुन वल कैफु मजहूलुन, कैफियत का इल्म हमें नहीं है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और कैफियत के मुतालिक सवाल करना ये बिदअत है। कैफियत के मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा कि अल्लाह कैसे मुस्तवी है। कोई आपके से सवाल करे अगर कि अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, तो अल्लाह कैसे नुज़ूल फरमाता है, आप समझ जाइए कि इस आदमी के दिमाग में कुछ चल रहा है, और आप उसको ये बयान कीजिए कि अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं है, अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है, अल्लाह कैसे नुज़ूल फरमाता है। आप इंसान पर क़ियास मत कीजिए, आप मखलूक पर क़ियास ना कीजिए कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है तो वो नुज़ूल कैसे फरमाता है, बल्कि आप इस पर अक़ीदा और ईमान रखिए कि अल्लाह की मिस्ल कोई नहीं, अल्लाह मखलूक से बहुत ज़्यादा बालातर है, मखलूक से बहुत ज़्यादा बालातर है। वलिल्लाहिल मसलुल आला। तो अस्मा व सिफ़ात के बाब में बहुत सारे लोग गुमराह हुए, अस्मा व सिफ़ात के बाब में बहुत सारे लोग गुमराह हुए। उन लोगों ने अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का इनकार कर दिया, अल्लाह के सिफ़ात का इनकार कर दिया, और ये कहा कि अल्लाह किसी भी सिफ़त से मुत्तसिफ़ नहीं है, अल्लाह किसी भी सिफ़त से मुत्तसिफ़ नहीं है, और बहुत सारी गुमराह कुन अक़ायद के वो हामिल ठहरे। इसीलिए आप सीधा सीधा कोई आदमी अगर आपसे ये सवाल करे अल्लाह की सिफ़त कैसी है, क्या है, आप सीधा सा ये कायदा याद रखें कि लैसा कमिस्लिही शै वहुव अस्समीउल बसीर। अल्लाह अर्श पर कैसे मुस्तवी है, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह नुज़ूल कैसे फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह का हाथ कैसा है, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह के मिस्ल कुछ नहीं है। अल्लाह की ज़ात के हवाले से आप कैफियत का इदराक नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना इल्म नहीं है, आपके अंदर इतना इल्म नहीं है, इतनी क़ुव्वत नहीं है कि आप अल्लाह की ज़ात के हवाले से इदराक कर सके, आपके पास मुकम्मल इल्म हो सके। तो ये तीन किस्में हुई, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तीनों किस्मों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? तीनों किस्में आपस में जुड़ी हुई हैं। तीनों किस्मों का क्या ताल्लुक़ है? अल्लामा इब्न उसैमीन रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि देखिए तौहीद उलूहियत तौहीद रुबूबियत को भी शामिल है और तौहीद अस्मा व सिफ़ात को भी शामिल है, क्योंकि जो शख्स तौहीद उलूहियत के अगर आप इकरार कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर से तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात को भी मान रहे हैं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह को माबूद मानता है वो लाजिमन वो ज़रूरी तौर से अल्लाह को रब भी मानेगा और उसे कामिल सिफ़ात से मुत्तसिफ़ भी करार देगा। ये बात याद रखने की है कि तौहीद रुबूबियत का हामिल ये सही मानों में मोमिन नहीं है। तौहीद रुबूबियत वाला बंदा मुसलमान नहीं है कि वो सिर्फ़ तौहीद रुबूबियत का इकरार कर रहा है, लेकिन तौहीद उलूहियत का अगर इकरार करने वाला है तो तौहीद उलूहियत को भी वो मानेगा, तौहीद रुबूबियत को भी वो मानेगा और तौहीद अस्मा व सिफ़ात को भी मानेगा, क्योंकि जो आदमी अल्लाह को माबूद मानेगा वो उसे रब भी मानेगा और उसे कामिल सिफ़ात वाला भी मानेगा। तो ये आज का दर्स था जिसका खुलासा कुछ इस तरह किया जा सकता है कि तौहीद यानी तौहीद उलूहियत ही तमाम अंबिया की दावत थी और तौहीद की तीनों किस्मों का बयान किया गया और ये बयान किया गया कि मुशरिकीन मक्का तौहीद रुबूबियत को मानते थे लेकिन उलूहियत में वो शिरक करते थे और इसीलिए पूरे ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की 13 साल ज़िंदगी में इसी बात की तबलीग करते रहे, इसी बात की तरफ दावत देते रहे कि लोगों अल्लाह को रब मान लो तभी कामयाब हो गए। इसी तरह दुआ, नज़र, कुर्बानी, तवक्कुल ये सब अल्लाह के लिए ख़ास होना चाहिए। या इबादत की जितनी भी शक्लें वो सारी शक्लें सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ास होनी चाहिए। और अस्मा व सिफ़ात के बारे में अहले सुन्नत का मनहज क्या है? अहले सुन्नत का मनहज ये कि इस्बातुन बिला तमसील बग़ैर मिसाल के साबित करना और तंज़ीहुन बिला तातील। तो अहले सुन्नत का मनहज और इबादत के क़िस्में, इबादत के तरीक़े और उसके अलावा तौहीद की किस्मों के अलावा सबकी मिसालें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बयान की गई। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हुए इस दर्स का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौहीद के मामले में हमें पुख्ता बना दे, हर तरह के गुमराहकुन अक़ायद से हम सब की, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।